صحابہ اکرام کا مزاج کیسا تھا آپ دیکھیں، کیوں اللہ پاک بے انتہا ان کے حال پر رحم فرماتا تھا، بے انتہا۔ علامہ زرخانی، صاحب زرخانی، مواہب لدنیہ سیرت کی ایک عظیم الشان کتاب ہے، اس کی شرح میں آپ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا۔ ایک واقعہ حضرت سعد، ایسے تو سعد نام کے بڑے بڑے صحابہ ہیں، جلیل القدر صحابہ ہیں، ان میں سے ایک صحابی حضرت سعد نام کے مدینے کے رہنے والے تھے، انتہائی نیک سیرت، اچھی عادت و اخلاق والے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، لیکن قدرتی طور پر ظاہری شکل و صورت میں انتہائی کریہ المنظر تھے، خوبصورت نہیں تھے، خوبصورت تھے، اچھے عادت و اخلاق والے تھے، خوبصورت نہیں تھے، جوانی کے مرحلے تھے، فطرت کا تقاضا تھا، آپ بھی نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ کی کم صورتی کی وجہ سے، آپ کی عدم خوبصورتی کی وجہ سے کوئی اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی اپنی بچی کا نکاح ان سے کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اللہ کے وسلم کی بارگاہ میں آئے، اپنا درد بیان کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہے، آپ نے دیکھا، دیکھ کر فرمایا کہ اے سعد پریشان نہ ہو، میں تمہارا نکاح ابھی کیے دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا عمر بن وہب ثقفی ان کے گھر جاؤ، ان کی لڑکی ہے، آپ جا کر ان سے کہنا کہ میں نے تمہارا رشتہ ان کی لڑکی سے کر دیا ہے۔ اب یہ گئے، خوش خوش گئے، جا کر کیا کیا انہوں نے؟ پیغام سنایا۔ عمر بن وہب ثقفی کو ان کی بات پر یقین نہیں آیا، ورنہ صحابہ کرام اللہ کے وسلم کی کوئی بات کو ٹالنے کے لیے تیار نہیں تھے، بے شمار مثالیں یہاں پر موجود ہیں، وقت نہیں ہے، ٹالنے کے لیے تیار نہیں تھے، یقین نہیں آیا، غصے میں آیا، غصے میں آ کے آپ نے ان کو ڈانٹا، کچھ سخت سخت کہا، جس سے دل برداشتہ ہو کر وہ واپس ہو گئے۔ یہ گفتگو ان کی بیٹی اپنے گھر میں سن رہی تھی، انہوں نے اپنے گھر سے چیخ کر کہا کہ اے اللہ کے بندے واپس آ جاؤ، تم رسول کے قاصد ہو، میں تمہیں نہیں دیکھوں گی، بھیجنے والے کو دیکھوں گی، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، تم واپس آ جاؤ۔ مگر اتنی دیر میں حضرت سعد جا چکے تھے، ان کو اس بچی کی آواز سنائی نہیں دی۔ لڑکی نے فوری اپنے ابا کی طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی کہ بابا تم کیا کیے؟ تم نے سعد کو دیکھا، اس کی بدصورتی کو دیکھا، ان کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھا، مگر بھیجنے والوں کو تم نے نہیں دیکھا، تم نے اپنا اور میرا ایمان خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ سعد مجلس رسول میں پہنچے، تم پہنچ جاؤ اور جا کر اپنے اس غلطی کی معافی مانگ لو، میں خوشی خوشی تیار ہوں۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا جوڑا خود رسول اللہ نے منتخب کیا ہے، خود اللہ کے رسول نے منتخب کیا ہے۔ باپ کو احساس ہوا، روتے ہوئے مجلس رسول میں پہنچے، اس سے پہلے قاصد پہنچ چکا تھا، پہنچے، سلام کیا، اللہ کے وسلم نے دیکھا، دیکھ کر فرمایا کہ تو ہی ہو جو میرے قاصد کو نامراد لوٹایا تھا۔ تو انہوں نے معروضہ پیش کیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ آپ کے ہی قاصد ہیں، اس لیے ایک بشری تقاضے سے ایسا ہو گیا ہے، میں اپنی بیٹی کو دینے کے لیے تیار ہوں، میری بیٹی بھی ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے نکاح کیا۔ اس صحابی کو آپ نے کہا کہ جاؤ اپنی دلہن کے پاس جاؤ، تو جو کچھ تھا اس صحابی کے پاس وہ خوشی خوشی اس کو لے کر خوشی خوشی بازار میں گئے کہ اپنی بیوی کے لیے کچھ سامان وغیرہ خریدیں، کچھ اچھے سے کپڑے وغیرہ، ایک نوشہ کے لیے جو ہونا چاہیے وہ آج کے حساب سے نہیں، اس حساب سے۔ تو آپ گئے بازار میں، آپ بازار میں گئے، اچانک اعلان آیا، ایک ندا دینے والا ندا دے رہا تھا کہ اللہ کے رسول کی طرف سے حکم ہے کہ جہاد کے لیے چلو۔ خواہش نفس کو قربان کہنا کسے کہتے ہیں؟ ہم صحابہ سے حضرت سعد کی برسوں سے خواہش تھی کہ نکاح کریں، کوئی نکاح کے لیے لڑکی دیتا نہیں تھا، تو آپ غمگین تھے، اور اب موقع ملا، نکاح بھی ہوا، بیوی کے پاس جا کر ملاقات کرنے کا وقت ہے۔ ایسے وقت میں کانوں میں آواز آئی کہ اللہ کے دین کے لیے، جہاد کے لیے نکلو۔ تو جس پیسے کو لے کر آپ شادی کا سامان خریدنے کے لیے گئے تھے، آپ نے ارادہ بدل لیا، آپ گئے گھوڑا خریدا، آپ گئے ذرہ خریدا، آپ گئے تیر خریدا، آپ گئے کمان تلوار خریدا، اور ایک امامہ خرید کر پہنا، اور بڑے جوش کے ساتھ بیوی کی طرف جانے کی بجائے میدان جنگ میں گئے۔ اور چونکہ آپ نے کبھی امامہ نہیں باندھا تھا، اسی لیے صحابہ جلدی پہچان نہیں سکے، آپ میدان میں گئے، لڑتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا گھوڑا
زخمی ہو کر ہٹ گیا تو آپ پیدل اترے، اس کے بعد کئی کافروں کے ساتھ آپ نے جنگ کیا، لڑتے رہے، کئی کو جہنم حاصل کیا، کرتے کرتے خود بھی شہید ہو گئے۔ جب آپ لڑ رہے تھے تو اس وقت آپ کی نگاہ، اللہ کے رسول کی نگاہ آپ کے ہاتھ پر پڑی، اور آپ کا ہاتھ دیکھ کر اور اس کا رنگ دیکھ کر آپ نے پہچان لیا کہ یہ سعد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں تھے، اور وہ کیا خوش قسمت شہید تھا۔ آقا نے ان کے سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ ان کی اس موت پر صحابہ کو رشک ہونے لگا۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو سعد کا کیا کیا سامان ہے، لاؤ، میں نے کچھ دیر پہلے سعد کا نکاح فلاں بن فلاں کی لڑکی سے کر دیا تھا، اب وہ اس کی وارث ہے، وہ اس کی وارث ہے، اس تک یہ سامان بھی پہنچاؤ۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس صحابی سے کہا جو سسر تھے کہ میں نے ان کے لیے تمہاری بیٹی کا انتخاب کیا تھا، مگر اللہ نے ان کے لیے جنت کی حور کا انتظام کیا، جنت کی حور کا انتظام کیا ہے۔ تو یہ تھے صحابہ کرام کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کر دیتے تھے، پھر وہ کچھ ہوتا تھا جس کا تصور بھی عقل نہیں کر سکتی۔